فرید خصوصیت ہے، ایک الگ مقام ہے، ایک الگ ٹھاٹھ جو میرے نبی نے ان کو اپنی رحمت للعالمین جو صفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی اس سے نوازا ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید بن محمد جو پہلے تھے بعد میں زید بن حارثہ ہو گئے، تو ان کا نام پورے قرآن میں واحد صحابی ہیں کہ جن کا پورے قرآن کے اندر نام آیا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، واحد یہ صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا۔ اب یہاں پر لفظ ہے زیدم، تو یہ زید نام ہے کس کا؟ جو میرے نبی کا ایک غلام تھا جو منڈیوں سے بکتا بکتا میرے نبی کے پاس آیا، اور بعد میں اس کے والد گرامی اور اس کے چچا آئے اور آ کر ڈیمانڈ کی کہ یہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس پرورش پاتا رہا، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا خود ہی آپ اس سے پوچھو کہ یہ جانا تمہارے ساتھ چاہتا ہے یا کہ نہیں۔ تو بیٹے نے کہا میں اپنے حقیقی باپ اور ماں کے پاس اور اپنے خاندان کی طرف نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں تو محمد کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جھڑکیاں کھائیں صدقہ تیرا۔ تو حضرات محترم، واحد صحابی زید بن خارجہ کی، زید بن حارثہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح جن کی شان کے حوالے سے آج تیسری ہماری نشست ہے، یہ واحد صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر جو اصدق الصادقین ہیں، جو امام العاشقین ہیں، جو میرے نبی کے سسر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر واحد صحابی ہیں۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ان کو صرف صحابی کا ٹائٹل دیا گیا۔ یہ خصوصیت میرے نبی کی امت میں کسی اور صحابی کو نہیں ملی، واحد سیدنا صدیق اکبر کو صحابیت کا لقب عطا کر دیا گیا۔ اور قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کے لفظ بخاری کے اندر بھی ہیں اور قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں اس امت کے اندر یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو نہیں ملی جو قرآن نے لفظ صحابیت سے ان کی خصوصیت کو بیان کر کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک انہیں منفرد مقام عطا فرما دیا۔ آپ سمجھ بیٹھیں کہ جس طرح زید کا نام قرآن میں آیا، کسی صحابی کا نہ آیا، تو کسی اور صحابی کا نام نہ آنا قرآن میں یہ ان کی فضیلت نہیں اور زید کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کو صحابہ نہ کہنا، صحابی نہ کہنا، یہ قرآن میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ خصوصیت واحد قرآن نے بیان کی۔ آگے چلیے، کسی کو اسد اللہ کہا گیا، کیا؟ یہ واحد خصوصیت ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے اس خصوصیت سے نواز دیا گیا ہے کہ آپ اسد اللہ ہیں، آپ اسامہ ہیں، آپ ٹائیگر ہیں، آپ لائن شیر ہیں۔ تو یہ قرآن نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا کہ یہ شیر ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جس طرح اسد اللہ کسی اور صحابی کی شان نہیں ہے، واحد اس شان کی خصوصیت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، سیدنا خالد بن ولید کی جب ہم شان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے واحد وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے
کہ جو کسی اور صحابی کو نہیں عطا کی گئی۔ ویسے بھی جب ہم کسی ایک صحابی کی شان کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جیسی شان تو کسی کی ہے ہی نہیں ہے۔ جب دوسرے کی شان پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو دوسرے کی شان میں یہ لگتا ہے کہ اس کی شان کے مقابلے میں کسی کی شان ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے الگ الگ مقام سے، الگ الگ شان سے، الگ الگ خصوصیات سے میرے نبی نے اپنے سب صحابہ کو نوازا ہے۔ اب خالد بن ولید کی باری آئی۔ اب یہ واحد وہ صحابی ہیں، کسی صحابی کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف اللہ اللہ کی تلوار، کسی صحابی کی خصوصیت نہیں ہے، واحد یہ ٹائٹل اور یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے خالد بن ولید کو عطا فرما دی۔ اور یہ خالد بن ولید وہ ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4266، ایک جنگ میں، جنگ موتا میں، 9 اسیاف وصبرت فی ید صحیفۃ یمینیۃ، فرماتے ہیں صرف جنگ موتا میں 8 تلواریں میں نے توڑ ڈالی۔ کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 9 اسیاف، ایک میں 8 کا لفظ ہے اور یہاں 9 اسیاف، 9 تلواریں صرف جنگ موتا کے اندر کافروں کے سامنے لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی۔ جب تلواریں ٹوٹی تو میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو یہ لقب عطا کر دیا، یہ خصوصیت عطا کر دی، کہا ہم کسی کو سیف اللہ نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو خالد بن ولید کو کہیں گے۔ کس کو کہیں گے؟ خالد بن ولید کو۔ یہ خصوصیت میرے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ اور اسی طرح بخاری کے اندر دوسرے مقام پر 4265 پر بھی یہ روایت موجود ہے، وہاں لفظ ہیں لقد قطعت فی یدی یوما موتتا 9 اسیاف، کہ موتا کے مقام پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے 9 تلواریں کافر اور دشمن کے سامنے میں توڑ ڈالی۔ جس شخص نے ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑ ڈالی اسے سیف اللہ کہتے ہیں۔ اور سیف اللہ کون ہے؟ خالد بن ولید۔ کون؟ خالد بن ولید۔ آگے دیکھیں، میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے، الگ الگ خصوصیت ہے، جو کسی ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں۔ اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ کو جو میرے نبی نے الگ الگ ٹھاٹھ، الگ الگ شانوں سے نوازا ہے، وہ الگ منفرد مقام ہے۔ میں چند چیزیں آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آگے چلیے۔ واحد ایک اور صحابی ہیں جن کا نام زبیر ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت زبیر ہے۔ اور حضرت زبیر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت زبیر ایک جنگ ہے، اس جنگ میں کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، اور حدیث سن لیجئے کس مقام پر ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3998 ہے۔ سنیے، ایک کافر ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ کافر کا نام کیا ہے؟ سنیے، کافر بڑا بدبخت انسان ہے، اس کا نام ذات القرش ہے، یہ اس کا لقب ہے، اور یہ اتنا سخت قسم کا اور بڑا بہادر اور بڑا لیڈر قسم کا کافر ہے۔ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں وہ شخص اپنے پورے جسم کے اندر لوہے کا جسم اس نے لگایا ہوا ہے، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اس بڑے کافر نے، اور اس کے آنکھ صرف ایک لوہے کے لباس میں سے صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی ہے، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی ہے۔ اور حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک سے نشانہ لگا کر، جنگ میں ٹھیک سے نشانہ لگا کر تیر سے اس کی آنکھ میں تیر مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تیر سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اور اس بندے کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ جو ہی اس نے، حضرت زبیر نے اس لوہے والے لباس والے بڑے قسم کے دجال کافر کو قتل کیا، تو حدیث کے لفظ سے میرے نبی اتنا خوش ہوئے کہ میرے نبی نے وہ تیر
اپنی یادگار کے لیے زبیر سے لے لیا، اور پھر زبیر سے لیتے لیتے جب میرے نبی کا وصال ہوا، پھر ابو بکر نے لے لیا، پھر عمر نے لے لیا، پھر عثمان نے لے لیا، چلتے چلتے علی تک یہ نیزہ ان کے ہاتھ میں رہا۔ یہ الگ الگ ٹھاٹھ ہے صحابہ کی۔ واحد یہ زبیر صحابی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ تیر مار کے اس کافر جس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا نشانہ لگا کر، اور میرے نبی اتنا خوش ہوئے کہ وہ یادگار کے طور پر وہ نیزہ میرے نبی نے، وہ نیزہ، اور ایک لفظ میں نیزہ بھی آتا ہے تیر بھی آتا ہے، وہ تیر میرے نبی نے یادگار کے طور پر رکھا۔ اب یہاں پر ذہن میں رکھیے، ہم صحابہ کی چیزیں نبی کے لیے یادگار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تبرک کے طور پہ نبی نے اپنے پاس رکھی۔ نبی کی چیز صحابہ کے لیے، غلاموں کے لیے تبرک ہوا کرتی ہے، اور چھوٹوں کی چیز بڑوں کے لیے یادگار ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا یادگار کے طور پر۔ حضرت زبیر کی وہ جو تیر تھا، وہ نیزہ تھا، میرے نبی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرات محترم، یہ بھی بخاری کے اندر واحد وہ صحابی ہیں کہ حضرت زبیر ان کو اس خصوصیت سے نواز دیا گیا۔ آگے چلیے، ایک اور صحابی ہیں، بخاری کے اندر 4092 نمبر حدیث ہے۔